أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب فضل العلم وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لا رري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. حدیث شریف کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. کتاب العلم چل رہی ہے، یعنی کہ علم کے تعلق سے بات چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں دو روایتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اور ان دو روایتوں میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. ایک ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آئیں گی. تو یہ تمام باتیں جو ہیں گزشتہ مجلس پہ گزر چکی ہیں. اب جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب جو باندھ رہے ہیں اس روایت کے لیے، باب فضل العلم، یعنی کہ یہ باب علم کی فضیلت میں. ایسا ہی ایک باب جو ہے ایک دم شروع میں ہمارے سامنے گزرا تھا، وہاں بھی جو ہے یہی بات تھی اور یہاں بھی جو ہے یہی بات پھر دوبارہ لا رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہی بات دو بار کیوں آ رہی ہے، ایک ہی باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو جگہ کیوں لا رہے ہیں. تو اس کی وجہ حضرات محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو کہ شروع میں علم کی فضیلت کے اوپر جو بات گزری تھی وہ علم اور علماء کی فضیلت گزری تھی، علم کی بھی اور علماء کی بھی فضیلت گزری تھی. اب یہاں جو ہے صرف اور صرف علم کی فضیلت آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے الگ باب بنایا ہے. تو روایت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس روایت کے راوی حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ پوتے ہیں. حضرت حمزہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ہیں بڑے بڑے صحابہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی روایتیں مروی ہیں، اور ان کے علاوہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایتیں نقل کرتے ہیں، اور بھی بڑے صحابہ سے روایتیں نقل کرتے ہیں. تو حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے، صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں، حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کر رہے ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور اصل حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما انا نائم، کہ میں سویا ہوا تھا، اوتیت بقدح لبن، کہ میرے سامنے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، اور میں نے اس دودھ کے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور پینا شروع کیا۔ کہاں تک پیے؟ حتی انی لا رری یخرج فی اظفاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دودھ کا پیالہ لیا اور پیا، یہاں تک پیا کہ میرا پورا بدن دودھ سے سیراب ہو گیا۔ فی اظفاری یخرج فی اظفاری، میرے ناخنوں سے سیرابی باہر آنے لگی۔ تو یہ جو ہے عربی محاورہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی زیادہ کھا لیتا ہے تو بھئی میں نے اتنا کھا لیا کہ اب میرے ناخنوں سے باہر آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ، ان لوگوں کا عربی محاورہ ہے۔ تو اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنا پیا کہ وہ سیرابی میرے ناخنوں سے باہر آنے لگی۔ ثم اعطیت فضلی، پھر اس بچے ہوئے دودھ کو میں نے دے دیا، کس کو؟ عمر بن الخطابی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ اب اس کے بعد قالو، صحابہ سوال کر رہے ہیں فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے دودھ پیا اور پینے کے بعد خوب سیراب ہو گئے، سیرابی آپ کے ناخنوں سے باہر آنے لگی، اس کے بعد بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس کی تعبیر آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قال العلم، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، بچا ہوا دودھ کس کو دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جتنی بھی جو ہے خواب کی تعبیروں کی جو کتابیں ہیں، خصوصاً حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو کتاب تعبیر الرؤیا موجود ہے، تو اس میں اور دیگر کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں، تفسیروں میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے خواب میں دودھ پیتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کی کچھ تعبیریں ہیں۔ سب سے پہلی تعبیر علم، دوسرا تقوی، تیسرا مال، اور تیسرا جو ہے اللہ اس کے مرادوں کو پورا کریں گے۔ تو یہ جو ہے تعبیریں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی باتیں ہیں، لیکن زیادہ جو ہے راجح اور مشہور جو باتیں ہیں وہ یہ چار باتیں ہیں۔ ایک علم، دوسرا تقوی، اور تیسرا مال، چوتھا ارادوں کا اور نیتوں کا پورا ہونا۔ یہ چار جو ہے باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں جو ہے علم کو جو ہے تعبیر میں لیا جا رہا ہے دودھ کے۔ دودھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پیا، اور پی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو اس کی تعبیر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی کا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب یہاں جو ہے اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ کے حضر و سفر کے ساتھی ہیں، اور آپ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ غار کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے وہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اور ہر غم میں، ہر خوشی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شریک، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی۔ تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں علم میں آپ کا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ تو اس سے جو ہے اشکال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ہے
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کلی فضیلت ہوتی ہے، ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ ایک کلی فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تمام چیزوں کے اوپر فضیلت حاصل کرنا، جزوی فضیلت کسی ایک چیز میں فضیلت حاصل کرنا۔ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کمزوری کیا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ایک آدمی ہے جس کے اندر دوسری کوئی اچھائی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اچھائی ہے، وہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو اب ان دونوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی فضیلت بڑھ جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس صرف یہی ایک خاصیت ہے، لیکن دوسرے کے پاس نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے پاس صرف اور صرف کیا پابندی نہیں ہے؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بس۔ تو یہاں جو ہے یہ کہا جائے گا کہ بھئی دوسرا جو آدمی ہے صرف اور صرف ایک چیز میں فضیلت رکھتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پہلا آدمی ہے حقیقت میں وہ اس آدمی کی فضیلت بڑی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کلی اعتبار سے آپ کی فضیلت ہے ہر چیز میں، اور ایک چیز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہیں بڑھتا۔ جیسا کہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں، رات کا وقت تھا، آسمان جو ہے بالکل کھلا ہوا تھا، آسمان پر جو ہے ستارے چمک رہے تھے۔ تو امی جان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس امید پر کہ میرے والد کی تعریف ہوگی۔ کیا سوال کیا کہ اللہ کے نبی، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا بھی ہے جو آسمان پر جو ستارے ہیں اس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں۔ امی جان نے سوال کیا وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو والد کے بارے میں بات نہیں سنی اور والد کی تعریف نہیں سنی، تو اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو گئیں کہ میرے والد کا مقام و مرتبہ تو بڑا ہے، لیکن یہاں جو ہے آسمان کے جتنے ستارے ہیں اس سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بتائی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد امی جان سوال کرتی ہیں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی جان کے چہرے پر وہ ناگواری محسوس کر کے سوال کرتے ہیں کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو اس وقت امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں تو میرے والد کا کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ سن لے کہ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن تیرے والد کی جو نیکیاں ہیں، غار میں جو ایک رات گزاری تھی اس ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اتنا مقام آپ کا ہے۔ اب علم میں آپ کا مقام کیوں آگے ہو گیا؟ اس کی وجہ بھی حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ تھا وہ مکمل 2.5 سال کا زمانہ تھا۔ تو ان 2.5 سالوں میں آپ کو علمی اعتبار سے خدمت کا موقع نہیں مل سکا اور فقہی آراء بھی پیش کرنے کا موقع نہیں مل سکا، فقہی مسائل بھی بتانے کا موقع نہیں مل سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک جماعت زکوٰۃ کا انکار کر رہی تھی، اور کوئی تو جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور کوئی تو سرے سے جو ہے ایمان سے ہی نکل رہا تھا۔ تو یہ تمام فتنے نمودار ہو رہے تھے، تو ان فتنوں کو دبانے میں، ان فتنوں کو کنٹرول کرنے میں ہی 2.5 سال کا مکمل وقت گزر گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس وجہ سے، لیکن اس کے بعد یہ فتنے سر نہیں اٹھائے۔
جو فتنے اٹھے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو بند کر دیا، ختم کر کے آپ کی زندگی مکمل ہو گئی دنیا کی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو دوسرے امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بنے، تو آپ کے زمانے میں یہ فتنے نہیں تھے، آپ کے زمانے میں یہ فتنے نہیں تھے۔ جتنے فتنے آئے تھے ان فتنوں کا پورا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرما دیا۔ تو اس کے بعد علمی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کام کرنے کا موقع ملا اور فقہی آراء پیش کرنے کا مکمل آپ کو جو ہے موقع ملا۔ تو اس وجہ سے آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے آپ علمی اعتبار سے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چھوٹے ہو رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہرگز۔ ابھی میں نے مثال دے کے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک آدمی جس کے اندر ہر خوبی ہے لیکن ایک کمزوری کیا ہے اس کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ صرف نماز کی پابندی کرتا ہے وہ آدمی نہیں بڑھ جاتا اس آدمی سے۔ جیسا کہ کتاب فضائل اعمال کے اندر جو ہے فضائل نماز جو رسالہ ہے اس میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 روایتیں ایسی لائی ہیں، آپ کو یاد ہو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک صحابی جن کا جو ہے انتقال جو ہے پہلے ہو جاتا ہے، اور ایک صحابی ایسے ہیں جن کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جن کا انتقال ہو رہا ہے وہ صحابی پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ اور پہلے جو ان کا انتقال ہوا وہ کون تھے؟ وہ بھی ایک صحابی تھے، اور کیسا انتقال ہوا ان کا؟ جہاد میں جا کر شہید ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا، یا صحابی جو کہ خواب دیکھنے والے ہیں ان کو تردد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی شہید کا مرتبہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن یہ دوسرے صحابی آگے جو ہے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تم یہ دیکھتے نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنا زمانے کا فرق ہے؟ اتنے زمانے میں ان کی نمازیں زیادہ ہو گئیں، ان کے روزے زیادہ ہو گئے، ان کی زکوٰۃ زیادہ ہو گئی، ان کے صدقات خیرات اچھائیاں عبادتیں سب زیادہ ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ آگے بڑھ گئے۔ تو یہی فرق ہے کہ ایک آدمی کے اندر کسی ایک خاص چیز کی فضیلت پائی جائے اور دوسرا آدمی جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں وہ آدمی پہلے آدمی سے ہر حال میں بڑھ کر ہے۔ ایسا نہیں بھئی ایک آدمی کے اندر ایک خوبی ہے اور اس ایک خوبی کو لے کر وہ آدمی جس کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں بہت ساری اچھائیاں ہیں اس اچھائیوں والی اور ان خوبیوں والے انسان سے بھی آگے بڑھا دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں بھی جو ہے یہی بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اور صرف علم کے اعتبار سے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی۔ اور آپ کی روایتیں یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایتیں کتابوں کے اندر بہت کم ہمیں ملتی ہیں، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بے انتہا احتیاط کرتے تھے، کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں کہتے تھے کہ بھئی میں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیث نقل نہیں کرتے تھے، بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ یہی دوسری وجہ کہ آپ کے لیے صرف 2.5 سال کا زمانہ تھا، تو آپ کو جو ہے حدیث کے اوپر بھی کچھ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کے مقابل جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ صحابہ کیسے صحابہ ہیں جن کی روایتیں بہت کثرت سے کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہاں بھی جو ہے اشکال ہو سکتا ہے، جب ان کی روایتیں اتنی زیادہ کتابوں میں موجود ہیں تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ لوگ بڑھ جائیں گے علم میں؟ نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ان کی جو روایتیں کتابوں میں مروی ہیں وہ اپنا علم نہیں ہے، ان کا اپنا علم نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نقل کر رہے ہیں۔ تو علم اصل میں کس کا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔
تو جس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنے استاد سے علم سیکھا اور ہمارے استاد نے ان کے استاد سے، وہ ان کے استاد سے، اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، آخر میں یہ علم کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ ہمارا علم نہیں ہے، علم اصل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا علم ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، اس کے بعد سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہی جو ہے جواب دیا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی ہوں جن کی کثرت سے روایتیں موجود ہوں کتابوں کے اندر، ان کا علم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں بڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے بعد جو علم تھا وہ اللہ کے نبی کا علم تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے اپنا ذاتی علم ہے۔ ایسے کئی مسائل ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور اس کے بعد فتویٰ نکلا۔ پردے کے بارے میں حکم کب نازل ہوا؟ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں، دل میں بات آئی کہ کیوں ایسا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ پردے کا حکم نازل ہو جاتا۔ اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے، تو آپ کا علم جو ہے بڑا ہوا ہے دوسرے صحابہ سے۔ تو اب یہاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جزوی فضیلت کہی جائے گی۔ کلی فضیلت کس کو ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد روئے زمین کے سب سے بڑے فضیلت والے اور سب سے بڑے مقام والے، مرتبے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آگے انشاءاللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کے اوپر بھی باتیں آئیں گی، اس وقت اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے ہم کو سننے کو ملیں گی۔ تو یہاں جو ہے یہ فرق ہم کو کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اور صرف علم میں آپ کا مقام بڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا زمانہ جو ہے خلافت کا وہ لمبا تھا، اس میں آپ کو جو ہے پورے مکمل طریقے سے خدمت کرنے کا موقع ملا۔ تو اس لیے بات کے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام علم میں بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی بات کئی مرتبہ میں نے دہرا دیا ہے، پھر جو ہے ایک مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں کہ علم کس کو کہا جاتا ہے؟ علم کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا آج کل دنیا کا جو علم ہمارے بچے سیکھتے ہیں اس کو علم کہیں گے، یا کوئی اور دوسری چیز جس کو جو ہے شریعت میں علم کہا گیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ مشکات کی روایت ہے، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فهو فضل، کہ علم تین قسم کا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ علم، وما کان سوا ذلک فهو فضل، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز علم میں شمار نہیں ہے۔ تو علم کس کو کہا جائے گا؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم اور مسائل کا علم۔ انہی تین چیزوں کو حدیث کے اندر علم کہا گیا ہے، شریعت میں قرآن حدیث کے الفاظ میں علم کہا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو وحی نازل ہو رہی ہے، کتاب جب شروع ہوئی تھی بخاری شریف، تقریباً جو ہے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو اس وقت پہلی حدیث ہمارے سامنے آئی تھی۔ کیا تھی؟ کہ فرشتہ جو ہے اللہ کے طرف سے آیتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لا کر کون سی آیتیں پیش کر رہے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہ آیتیں جو ہے نازل کر رہے ہیں۔ تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اس میں جو ہے پہلا لفظ جو ہے اقرأ، اس کا معنی ہے پڑھنا، اس کا معنی ہے پڑھنا۔ تو سب سے پہلا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں آیتیں، سب سے پہلا وحی کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ کون سے لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ پڑھنے کے لفظ سے، علم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو علم کا مقام جو ہے بہت ہی اونچا ہے، عبادتوں سے بھی اونچا مقام علم کا ہے۔ شروع میں بات آئی تھی کہ کیا ایمان کا مقام بڑا ہے یا علم کا مقام بڑا ہے؟ عبادت کا مقام بڑا ہے یا علم کا مقام بڑا ہے؟ تو وہاں میں نے جواب دیا تھا بنیادی چیز تو ایمان ہے، بنیادی چیز تو ایمان ہے۔
ایمان اگر رہے تو علم سیکھے گا تو اس سے فائدہ ملے گا. ایمان اگر نہیں ہے، جیسا کہ آج کل یہودی بڑے بڑے عالم موجود ہیں، بڑی بڑی تفسیریں ان کی قرآن کی لکھی ہوئی ہیں، اور حدیث کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا، تفسیروں کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا، لیکن ایمان سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جنت کے مستحق نہیں بن سکتے. تو بنیادی چیز تو ایمان ہے، لیکن اس کے بعد کیا عبادتوں کا مقام زیادہ ہے یا علم کا مقام زیادہ ہے؟ اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ عبادت سے بھی بڑھ کر مقام علم کا ہے. علم اگر رہے گا تو آدمی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے گا. علم اگر نہ رہے تو عبادت کیسے کرے گا؟ نماز پڑھنا ہے آدمی کو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، آدمی کے پاس علم نہیں ہے نماز کا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ معلوم نہیں، تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ صرف اٹھنا بیٹھنا کرے گا، اور اٹھنے بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ علم کا مقام اونچا ہے عبادتوں سے. اب یہاں جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں وہ لوگ جو تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، تبلیغ کا مطلب دین کے جو شریعت میں باتیں بتائی گئی ہیں ان کو امت میں پھیلانے کا جو لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ پھیلانا کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی طریقے سے، بہت سارے راستے ہیں تبلیغ کے، اس میں سے کسی بھی راستے سے آدمی جو ہے کام کرتا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کے پاس علم نہ ہو تو اس لائن کا تبلیغ وہ آدمی نہیں کر سکتا. اور بعض علماء یہاں تک جو ہے فتویٰ دیتے ہیں جو آدمی تبلیغ کرتا ہے اس کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو، اس کو اس چیز کی تبلیغ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو علم کا مقام اتنا اونچا ہے، علم اگر رہے تو یہی چیز ہم جو ہے امت میں پھیلا سکتے ہیں، علم نہ رہے تو ہم کیا کام کر سکیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے علم سیکھیں. گزشتہ مجلس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں علم کے تعلق سے، کہ آج کل اپنے بچوں کی جو ہے بے توجہی کے تعلق سے، کہ اتنا ہم جو ہے اپنے بچوں کے تعلق سے بے توجہی برت رہے ہیں کہ ان کے علم کا کوئی ہمیں جو ہے آج خیال نہیں ہے. خیال ہے ہمیں کون سے علم کا؟ دنیا کے علم کا خیال ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے پروفیسر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، IPS بنائیں گے، IAS بنائیں گے. کچھ بھی بنائیں آپ، سب سے پہلے بچے کو انسان بنانا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ انسانیت اس کو سکھانا ہے. دنیا کا کون سا کالج، کون سا یونیورسٹی، کون سا اسکول ایسا ہے جس میں بچے کو انسان اور انسانیت سکھائی جاتی ہو؟ کوئی دنیا کے اندر جو ہے اسکول، ایسا کالج، ایسا جو ہے یونیورسٹی آج تک بنا نہیں ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ بنے گا بھی نہیں. کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، تو وہ بچوں کو کیسے وہ علم سکھائیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو صحیح انسانیت سکھانا چاہیں، انسان بنانا چاہیں، تو ہم کیا کریں؟ دین کا علم ان کو سکھائیں، چھوٹا موٹا علم نہیں. جیسا کہ دعوت و تبلیغ میں کہا جاتا ہے 6 نمبر میں کہ بھئی علم اور ذکر ایک چیز ہے. 6 نمبر کی 6 نمبروں میں سے ایک نمبر یہ بھی ہے، علم کتنا آنا چاہیے ہم کو کہ 24 گھنٹے والی جو زندگی ہماری ہے وہ علم کی روشنی میں گزرے. اب اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے بہت دور تک ہم کو جانا پڑے گا. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں، آسانی سے سنتے رہتے ہیں کہ بھئی 24 گھنٹے والی زندگی ہماری جو ہے علم کی روشنی میں گزرے. کہنا آسان، سننا آسان، لیکن سمجھیں گے اس کے اوپر تو بات سمجھ میں آئے گی، دور تک جائے گی. 24 گھنٹے میں کتنے معاملات انسان کے ہوتے ہیں. ہاں، اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اور معاشرتی زندگی بھی ہے، معاملات ہیں، اور گھریلو زندگی ہے، دوستوں کی زندگی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. یہ تمام جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا بیپار، اپنا بزنس، اپنا ملازمت، اور اپنا سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. کیا ہمارے پاس 24 گھنٹے والا علم ہمارے پاس ہے؟ اتنا علم ہمارے پاس ہے کہ بھئی جس سے ہماری 24 گھنٹے والی زندگی آرام سے گزر سکے علم کی روشنی میں؟ بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. 100% یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. ہے علم کہاں تک؟ صرف جو ہے نماز تک،
صرف جو ہے روزے تک، صرف کہاں ہے زکوٰۃ تک، عبادتوں تک ہمارا علم محدود ہے۔ عبادتوں سے بڑھ کر حقوق کا علم بہت ضروری ہے، عبادتوں سے بڑھ کر حقوق کا علم ضروری ہے۔ اللہ اپنا حق معاف کریں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتے۔ حقوق العباد میں بیوی کا حق آتا ہے، بچوں کا حق آتا ہے، والدین کا حق آتا ہے، پڑوسی کا حق آتا ہے، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ان تمام لوگوں کا حق ہے۔ اب وہ علم ہمیں معلوم نہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیپار کیسا کرنا معلوم نہیں۔ آج اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آج حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا ہر فرد سود میں ڈوب جائے، سود میں ڈوب جائے، یہ کوششیں چل رہی ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، نمازی ہیں، اور ہمارے جو ہے ناموں کے سامنے نمازی، حاجی، فلاں فلاں لگتا رہتا ہے، لیکن ان بیپاروں کو ہم جو ہے اسلامی بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنے جو ہے زبانوں سے کہتے رہتے ہیں کہ میرے جو ہے بیپار میں، میرے جو ہے روزی میں برکت نہیں ہے۔ روزی میں اور بیپاروں میں، دکانوں میں برکت کہاں سے آئے گی جبکہ ہمارا پورا بیپار اور ہمارا پورا جو ہے بزنس، ہمارا پورا ملازمت جو ہے اسلام سے ہٹا ہوا ہے، سود میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے آج جن چیزوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنا بیپار، اپنا بزنس، اپنا ملازمت اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ علم۔ اس کے لیے ضروری علم ہے، علم کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ علم اگر رہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے حل، اگر علم نہیں رہے تو کوئی چیز ہمارا جو ہے آج مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو ہے اگر میں یہ بات کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ آج کل علماء سے جو ہے کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے۔ آج کے مسائل میں جو آج زندگی گزر رہی ہے اور حکومتیں لوگوں کو سود میں ڈبانے کی کوششیں کر رہی ہیں، ان معاملات میں کبھی کبھی مسائل جو ہے علماء کے ذہن میں بھی نہیں رہتے۔ جب علماء کے ذہن میں وہ مسائل نہیں رہتے تو عام لوگوں کا حال کیا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر کچھ جو ہے فکر کریں، کچھ جو ہے اس کو سیکھیں اور علماء سے رابطہ رکھیں اور ہر چیز کو علم کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو پھر جو ہے ہمارا ایمان لٹنے کے لیے، ہمارا ایمان ختم ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی، ہمارا ایمان ختم ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ لوگ آئیں گے، ہمارا ایمان کیا کر لیں گے؟ خرید کے لے کے چلے جائیں گے، ہم ایمان بیچ دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے، فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، ایسے زمانے میں اپنی عبادتوں کو بھی محفوظ کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ علم سیکھیں۔ علم سیکھیں گے تو ایمان کی حفاظت ہوگی، علم سیکھیں گے عبادتیں صحیح ہوگی، حقوق ادا ہوں گے، تمام معاملات ہمارے صحیح رہیں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے کوئی معاملہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ جو ہے عام طور سے ہر گھر میں جو ہے ہوتا رہتا ہے، بہت ہی جو ہے عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ سب کے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، چاہے آپ پڑھیں چاہے مستورات پڑھیں، پڑھتے ہیں۔ کیا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سامنے دائیں بائیں کوئی ایسا فوٹو ہمارے گھر میں نہیں ہے؟ کوئی کاغذ ایسا نہیں ہے جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو؟ مسئلہ ہے کہ جاندار تصویر سامنے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، تو اس جگہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک ہے مسئلہ کہ اگر کسی کمرے میں کوئی بچہ جو ہے اپنا موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ بچہ نمازی کے دائیں یا بائیں سامنے آتا ہے تو اس جگہ آدمی نماز پڑھے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پیچھے تصویریں ہیں، ویڈیو دیکھنے والا پیچھے ہے تو تب جو ہے ہماری نماز ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے اس کے اوپر کتنی ہماری نمازیں جو ہے زندگی کی ختم ہو رہی ہیں، سوچیں۔ تو اس کے لیے علم سیکھنے کی ضرورت ہے، مسائل کا علم بہت ضروری ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم بہت ضروری ہے۔ قرآن، حدیث اور مسائل سے ہمارا لگاؤ رہے گا تو انشاءاللہ یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے یہ مسائل، ہم عبادتیں کرتے رہیں گے، نمازیں ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن ایک نماز بھی ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی کسی تصویر کے سامنے، جاندار تصویر کے سامنے نماز پڑھی تو وہ نماز واجب الادا ہوتی ہے،
یعنی کہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اس نماز کو۔ اب کتنی نمازیں ہماری جو ہے زندگی کی جا رہی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کریں، علم سیکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً مسائل کا علم۔ قرآن کا بھی سیکھنا ہے، حدیث کا علم بھی سیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی ضروری مسائل کا علم ہے۔ علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں ادا ہوں گی، علم اگر نہیں سیکھتے تو ہماری عبادتیں بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح جو ہے مکمل طریقے سے علم سیکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔